2007 جب محترمہ بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں۔ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بینظیر بھٹو کے حق میں نعرہ بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائر کر دی۔ اس کے بعد بینظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زور دھماکہ ہوا، جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بینظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال، جسے سینٹرل ہسپتال بھی کہا جاتا ہے، لے گیا، جہاں محترمہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔ بینظیر کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول کے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سے بلاول زرداری کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوگا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ عوام کے لیے سیاست اور جدوجہد کا نشان و علامت بھٹو ہے۔ اگر اس کے نام کے ساتھ بھٹو نہ ہوا تو لوگ اس کی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی شخصیت نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے قبیلے کو بھی نام کا حصہ بنایا۔ اس سے قبل اس طرح کا کوئی عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ مخالفین نے اس پر بہت تنقید کی اور اس کو سیاسی شعبہ بازی اور سیاسی چال قرار دیا۔ 21 ستمبر 1988 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجود شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے بینظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی و مصنفہ کرسٹینا لیمب کی کتاب ویٹنگ فار اللہ کے مطابق اگرچہ بینظیر بھٹو نے MRD سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلائی اور معاشی نظریے فری مارکیٹ کے حق میں پیپلز پارٹی کے روایتی اسلامی سوشلزم پر مبنی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا نظریہ اپنانے کی بھی کوشش کی، مگر پارٹی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد انتخابی امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ 30 ستمبر 1995 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لاء کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بینظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کیا، لیکن پارٹی کے بعض ارکان کا موقف تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی روش ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا بھی یہی موقف رہا۔ بینظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بینظیر بھٹو نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی اور آصف علی زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ آج سے ٹھیک 24 برس قبل یعنی 2 دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جس کے بعد وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں۔ 21 جون 1993 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی پیدائش کراچی کے ایک مقامی پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں ہوئی۔
اس پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں نہ صرف ان کے والدین بلکہ وہاں کا عملہ بھی اس وقت بہت خوش تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو نے پنکی جبکہ والدہ نے بیبی کے نام سے پکارا، جبکہ ریکارڈ میں ان کا اندراج محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ نام ان کی 1 سالہ مرحومہ پھوپھی کے نام سے منسلک کیا گیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو آج ہم میں موجود نہیں، ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو چکے ہیں۔ وہ انتہائی خودداد صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ جہاں وہ ایک ماں تھیں، وہاں پہ ایک اچھی اور بہتر لیڈر، قائد اور حکمران تھیں۔ آج بھی نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کا ذکر انتہائی ادب و احترام سے کیا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔